السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز بھائیو، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہر پیر کے دن آپ کی اس مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو جانیں اور دین اسلام کی اہمیت کو سمجھیں کہ دین اسلام جو ہمیں ملا ہے، جس کے ہم ماننے والے ہیں، یہ اتنی آسانی سے دنیا کے اندر نہیں پھیلا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، پہلے کے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ گھر بھی چھوڑا، وطن بھی چھوڑا، مال بھی چھوڑا، دولت بھی چھوڑی، بیویوں کو بھی چھوڑا، سب کچھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ یہ بہت بڑا درس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پڑھنے میں۔ یہی اصل مقصد رہتا ہے کہ ہمیں اس دور میں، جہاں الحاد اور بے دینی کا دور ہے اور ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کو بھی اختیار کر لیتے ہیں، ایسے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے صحابہ کی سیرت کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہماری گفتگو پہلی بیعت عقبہ کے تک پہنچی تھی اور یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پہلی بیعت جو پیش آئی تھی وہ نبوت کے 12ویں سال، جس میں 12 مسلمان شریک ہوئے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی۔ اس کے بعد جو دوسری بیعت ہوئی ہے، جسے بیعت عقبہ دوم یا دوسری بیعت کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی جگہ پر ہوئی تھی جہاں پر پہلی بیعت پیش آئی تھی۔ 1 سال کے بعد یہ بیعت ہوئی اور اس میں 75 لوگ شریک ہوئے تھے۔ 75 لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی، جس میں سے 73 جو ہے مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ عورتوں میں نصیبہ بنت کعب اور اسماء بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 خواتین تھیں جو اس بیعت کے اندر شریک ہوئی تھیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ سے نبوت کے 13ویں سال جب مسلمان فریض حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے تو یہ اپنی قوم کے مشرکوں کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے اور کفر کی حالت میں تھے، ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ مکہ کے مشرکین بھی اس زمانے کے حج کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا بقایا میں سے کچھ چیزیں باقی تھیں، انہیں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ لوگ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، قربانی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ راستے میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوفزدہ چھوڑے رہیں گے، کیوں نہ ہم ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر کے آئیں۔ یہ راستے ہی میں انہوں نے بات طے کی اور اس پر گفتگو کرنے لگے۔ جب یہ مسلمان لوگ مکہ پہنچ گئے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درپردہ خاموشی کے ساتھ رابطہ شروع کر دیا، اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کو جمرہ اولیٰ کے پاس جو عقبہ ہے، جو پہاڑی ہے، وہاں پر رات کے آخری پہر میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اور وہاں پر ہم بات طے کریں گے۔ اس پر اتفاق ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ تاریخ آئی، وہ رات آئی، تو تمام لوگ اپنے اپنے خیموں سے نکل کر کے تاریکی میں، تنہائی میں اس مقام پر پہنچتے ہیں اور اپنا سارا معاملہ وہ خفیہ رکھتے ہیں۔ کسی کو اطلاع نہیں دی جاتی ہے کہ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر کسی کو اطلاع ہو جائے گی تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے اور اس طریقے سے ہماری بیعت اور سارا جو ہمارا پلان ہے وہ سب چوپٹ ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ بہرحال جب رات گزر گئی، تہائی رات، اور جب ملاقات کا وقت آیا تو یہ لوگ اپنے اپنے مقام سے نکل کر کے خیموں سے اس مقام پر تشریف لے گئے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 75 لوگ تھے، جن میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ جب وہاں سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ہمارے نبی کے چچا تھے،
اور ہمارے نبی کے ساتھ اس لیے تشریف لائے تھے انہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو تم قدم اٹھانے جا رہے ہو یہ قدم بہت آسان نہیں ہے. آپ کی زندگی کے تعلق سے اطمینان حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، گرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. سب سے پہلے انہوں ہی نے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے گفتگو شروع کی اور انہوں نے کہا کہ میں پوری صراحت کے ساتھ یہ بتا دوں کہ اس عہد و پیمان کے نتیجے میں آپ حضرات کے اوپر جو ذمہ داری آنے والی ہے وہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے. ہماری قوم کے جو لوگ ہماری جیسی ہمارے دین پر ہیں، کفر اور شرک پر ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے ان سے محفوظ رکھا ہے. وہ اپنی قوم میں طاقت اور حفاظت کے اندر ہیں، لیکن اب ہمارے بھتیجے تمہارے یہاں جانے پر مصر ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے پاس جانے کے بعد تم اپنی ذمہ داری نہ ادا کرو اور اس طریقے سے تم ان کا ساتھ نہ دو، کنارہ کشی اختیار کر لو. اور ایسا اگر تمہارا پلان ہے تو ابھی سے انہیں چھوڑ دو، جس حالت میں بھی ہیں مکے کے اندر ان کی جان کو کہ ہم حفاظت کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہے تو ابھی سے تم انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش مت کرو. انہوں نے بات رکھی، بھتیجے تھے، ان کی جان کا خطرہ تھا، اس لیے اطمینان کے لیے ساری باتیں انہوں نے رکھی. اس کے بعد جب وہ بات سے فارغ ہو گئے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عباس ہم نے آپ کی بات سن لی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئیے، آپ گفتگو فرمائیے اور آپ اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں ہم آپ کے ساتھ عہد و پیمان اور بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جس بات پر بیعت کی تھی وہ 5 باتیں تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ چستی اور سستی ہر حال میں تم میری بات مانو گے اور سنو گے. چستی اور سستی، تنگی ہو یا پریشانی ہو، جو بھی حالت ہوگی تو ہماری بات کو مانو گے اور سنو گے. نمبر 2، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، کیونکہ دین کے اشاعت کے لیے مال کی ضرورت ہے، خیر کے کاموں کے لیے، دعوت کے لیے، دین کے لیے مال کی ضرورت ہے. مال انسان کی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے مال کے بغیر. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت کہ آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. آپ بڑی مالدار خاتون تھی، آپ نے پورا مال اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لگا دیا. آپ کے ساتھیوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کافی مالدار تھے، اور جو غلام ہوتے تھے جن پر ظلم ہوتا تھا ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے صحابہ تھے جن کے پاس مال کی بڑی فراوانی تھی، بڑی کثرت تھی. تو مال بہت ضروری ہے دین کی اشاعت کے لیے، دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ہر حال میں تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے. خوشحالی میں تو سب خرچ کر لیتے ہیں، لیکن تنگی میں خرچ کرنا یہ اصل بات ہوتی ہے کہ انسان تنگی میں بھی خرچ کرتا ہے. خوشحالی انسان کے پاس مال کی فراوانی ہے تو انسان خرچ کر دیتا ہے، لیکن تنگی میں اگر انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے، دین سے محبت کی دلیل اور پہچان ہوا کرتی تھی. اسی لیے جو انسان اللہ کو پریشانیوں میں جب پہچانتا ہے، پریشانیوں میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی میں بھی یاد رکھتا ہے. آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، ہم پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یہ خوشحالی میں، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو ہم یاد نہیں کرتے اور اللہ کو نہیں پکارتے. جب پریشانی آتی ہے تو ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں. تو بہرحال ہمارے نبی نے ان سے یہ عہد لیا، بیعت لی کہ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں تم مال خرچ کرو گے. تیسری بات یہ تھی کہ بھلائی کا حکم دو گے اور لوگوں سے کو برائی سے روکو گے، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ انجام دو گے کہ بھلائی، توحید اور سنت کی تعلیم، اس کی نشر و اشاعت، اور جو منکر ہے، شرک ہے، بدعات، خرافات، غلط چیزیں ہیں، ان سے تم لوگوں کو روکو گے. چوتھی بات یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. یعنی کوئی بھی ملامت کرے تمہیں اس کا پرواہ نہیں کرنا. اللہ کے دین کے لیے جب آپ نکل رہے ہیں تو اس میں کسی انسان کی، کسی شخص کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارا ساتھ دے گا. پانچویں بات یہ تھی کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تم لوگ میری مدد کرو گے
اور جس چیز سے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تم سب کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم سب کے لیے جنت ہے۔ یہ بن پہلے کی بیعت میں نہیں تھی، جو پہلی بیعت ہوئی تھی کہ جب میں آپ کے آؤں گا تو آپ لوگ میری مدد کرو گے۔ یہ دوسری بیعت میں آپ نے ان سے اس بات پر بیعت لیا، کیونکہ اب آپ ہجرت کرنے کے لیے آپ گویا کہ تیار ہو چکے تھے، اور مدینہ جانے کے لیے آپ نے حتمی پلان بنا لیا تھا۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ان کا نام ہے برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بیعت کیا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے مبعوث کیا ہے، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے جس طریقے سے اپنی جان کی اور اپنے بال بچوں کی اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم جنگجو قوم ہیں، بہادر قوم ہیں، اور یہ ریت ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ ہم جنگی لوگ ہیں، جنگ کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں کسی سے خوف نہیں ہے۔ ہم آپ کی جان کی حفاظت کرتے رہیں گے جب تک ہماری جان باقی رہے گی۔ اس کے بعد یہ بات بھی کہی انہوں نے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے ایک چیز کا یا ہم لوگوں کو ایک چیز کے بارے میں یقین حاصل کرنا ہو، یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر کے اپنی قوم کے پاس چلے جائیں۔ تو آپ نے جب بات سنی تو آپ نے تبسم فرمایا، مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے، آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں۔ جس سے آپ لوگ جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گا، جس سے آپ لوگ صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا، لہذا کسی بھی صورت میں مدینہ چھوڑ کر کے دوبارہ مکہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس طریقے سے تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ البتہ جو دو خواتین تھیں ان کی زبانی آپ نے بیعت کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، اجنبی عورت کا آپ نے ہاتھ نہیں چھوا۔ آپ ان سے بیعت کرتے، زبانی بیعت کرتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ ان سے بیعت نہیں کرتے تھے۔ اور جب بیعت مکمل ہو گئی تو آپ نے ان لوگوں میں سے 12 ذمہ داروں کو منتخب کیا کہ ان تمام باتوں کے ذمہ دار ہوں گے، اور وہاں جا کر کے دیکھ بھال کریں گے، دین کے اشاعت کریں گے، دین کو پھیلائیں گے، اور اس طریقے سے مدینے کو جو لوگ آئیں گے ان کے لیے ہموار کریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 12 لوگوں کو نقیب بنایا۔ ان میں سے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے، عبادہ بن الصامت تھے، سعد بن عبادہ تھے، اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ مشہور صحابہ کے نام ہیں جنہیں آپ نے نقیب بنایا۔ جب معاہدہ مکمل ہو گیا، بیعت مکمل ہو گئی، تو یہ خبر مکہ کے کافروں اور مشرکوں کے کانوں تک پہنچی، اور یہ خبر پہنچتے ہی ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس بیعت کے جو نتائج آنے والے ہیں کیا اس کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں مسلمانوں کو ایک ملک مل جائے گا، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آسانی سے کام کریں گے، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اس بیعت کے نتیجے میں جو خطرات آئیں گے وہ خطرات صرف اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا، اس لیے فوراً انہوں نے مدینہ کے حاجیوں کے خیموں کی طرف رخ کیا، یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کیا یہ خبر صحیح ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ تو جہاں بھی گئے سب نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو مسلمان صحابہ تھے انہوں نے مشرکین کو نہیں بتایا تھا کہ ہم ایسا کچھ کرنے والے ہیں، اس لیے جو مشرک حاجی تھے انہیں کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ کچھ ایسا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ بہرحال اس کے باوجود بھی انہوں نے 2 لوگوں کو پکڑنے میں وہ کامیاب ہو گئے، مکہ کے مشرکین۔ ایک تو منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن وہ کسی طریقے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں پکڑ نہ سکے۔ دوسرے تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے پکڑ لیا، ان کے ہاتھ ان کے گردن سے باندھ دیے، انہیں مارتے ہوئے مکہ واپس لے کر کے آئے۔ راستے میں ان کو پکڑا، جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو پکڑ لیا اور اس طریقے سے واپس لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ رہی کہ ایک تھے جبیر بن مطعم، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھڑوا دیا، کیونکہ جبیر بن مطعم جب تجارت کے لیے مدینے کے راستے سے جاتے تھے ملک شام، تو یہ سعد بن عبادہ ان کے راستے کو پار کرایا کرتے تھے اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی تو سعد بن عبادہ ہیں جو ہمیں پناہ دیتے ہیں، راستہ پار کراتے ہیں، تو انہوں نے بھی ان کی مدد کی اور اس طریقے سے ان کو چھڑوا دیا۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہرحال چھوٹ گئے اور اس طریقے سے وہ بھی مدینہ چلے گئے۔ تو یہ دوسری بیعت تھی جو
پیش آئی تھی نبوت کے 13ویں سال۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ بیعت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو بھی اب مکہ سے مدینہ جانا چاہے وہ مدینہ ہجرت کے لیے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو مہاجر ہیں ان کا نام ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ جانے لگے، اور جب جانے لگے تو ان کے سسرال والوں نے اپنی بیٹی کو واپس لے لیا۔ کہا میری بیٹی کو تم کہاں کہاں گھماؤ پھراؤ گے، لہٰذا انہوں نے اپنی بیٹی چھین لی۔ ان کے پاس ایک بچہ تھا، ان کے جو گھر والے تھے ان کو طیش آ گیا، تو دونوں نے مل کر کے بچے کو لینا چاہا۔ ایک فریق ایک طرف بچے کو کھینچ رہا تھا اور دوسرا فریق دوسری طرف بچے کو کھینچ رہا تھا۔ اس طریقے سے بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور بچہ جو ان کے گھر والے تھے وہ لے کر کے چلے گئے، اور اس طریقے سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو بھی چھوڑ دیا، گھر بھی چھوڑ دیا، مال دولت بھی، بیوی بھی، سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ اور 1 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا ان کی بیوی کے ساتھ۔ روزانہ اس جگہ پر جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہاں آتی اور اس طریقے سے روتی، اور پھر شام کو واپس چلی جاتی۔ ان کے گھر کے کسی شخص کو یہ دیکھ کر کے رہا نہ گیا، ترس آ گیا، تو انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ ان کو جانے دو، اور پھر آخر کار وہ مدینہ پہنچی۔ 1 سال کے بعد ان کی اپنے بیٹے اور اس طریقے سے اپنے شوہر سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایسے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس آئے تھے تو فقیر تھے، تمہارے پاس مال نہیں تھا، تم نے یہاں تجارت کی، تمہارے پاس بہت مال ہو گیا ہے، لہٰذا اب تمہیں ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں سارا مال چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ کہا کہ ہاں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے پورا مال چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے۔ سب کچھ پوری دولت، زندگی بھر کی کمائی چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا۔ ہم تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آج کتنے ایسے ناہنجار ہیں، کتنے ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں، کتنے ایسے برے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جن صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کے اندر دین کو غالب کیا، دین کی اشاعت ہوئی، جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سارا مال، ساری دولت، بال بچے، گھر بار، دکان، مالک، سب کچھ چھوڑ دیا، کچھ اپنے پاس لے کر کے نہیں گئے۔ اور جہاں گئے تھے مدینہ، وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑا شہر ہے اور مستقبل اور فیوچر ان کا تابنا ہے، کچھ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں پر جانے کے بعد، کیونکہ انصار کے لوگ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، وہاں فیکٹریاں نہیں تھیں، کمپنیاں نہیں تھیں وہاں پر، ان کا گزر بسر وہی کھجوروں پر ہوا کرتا تھا، اور جو ہے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس بڑی فراوانی ہے مال کی، بہت کچھ ان کے پاس نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مستقبل خطرے میں تھا، موہوم تھا، لیکن پھر بھی صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کے لیے کس قدر جذبہ ان کے دلوں کے اندر تھا کہ سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کر دیا، اور جو ہے مکہ سے مدینہ چلا ہے۔ یہ 2 نمونہ ہمارے پاس صرف ہے، ورنہ ایسے نمونے تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر بہت زیادہ موجود ہیں۔ یہ جو بیعت پیش آئی، اس بیعت کے 2 ماہ کے بعد تقریباً سارے مسلمان مکہ سے مدینہ چلے گئے، تقریباً کچھ ہی لوگ بچے تھے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، اللہ کی طرف سے اجازت کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے، اور پھر آپ قائد تھے، آپ سب کے رہبر تھے، رہنما تھے۔ اگر آپ چلے جاتے پہلے تو مکے کے اندر جو مسلمان بچتے ان پر اور ظلم ہوتا، اس لیے جو قائد ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ماننے والوں کی جان کی حفاظت، اس لیے آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو بھیج دیا، سب سے لاسٹ میں آپ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ مجھے جانے دیں، آپ نے ان کو روک لیا اور کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے روک لیا، آپ کی جو بچیاں تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، یعنی مکے کے اندر ہی وہ باقی بچی تھیں، باقی تقریباً تمام صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ کچھ صحابہ بچ گئے تھے جن کو مکہ کے ظالموں نے، مشرکوں نے روک لیا تھا اور انہیں جانے سے منع کر دیا تھا، ورنہ عام طور پر تمام صحابہ چلے گئے تھے۔ ایسے ہی حبشہ کی طرف جن صحابہ نے ہجرت کی تھی وہ بھی جب ان تک خبر پہنچی تو وہ بھی وہاں چھوڑ کر کے کم و بیش تقریباً سب کے سب مدینہ واپس آ گئے تھے۔ تو یہ میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ دوسری بیعت، اس کی کچھ باتیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔
آپ نے دیکھا ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے، یہ کچھ اسباق اور درس ہمیں ملتے ہیں اس واقعے سے۔ ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہجرت، کیونکہ ہجرت کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنے کے، چھوڑنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک چھوڑنا ہوتا ہے گھر بار کو، وطن کو چھوڑنا، ایک یہ ہجرت ہوتی ہے۔ بڑی فضیلت اس کی آئی ہوئی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ ورسولہ، یہ دوسری ہے جو ہجرت کی دوسری قسم میں نے پہلے پیش کر دیا۔ ہجرت کی پہلی قسم یہ ہے کہ گھر بار چھوڑنا، وطن چھوڑنا، اس کو پہلی قسم کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کسی ایسے ملک میں ہو جہاں پر اسلام پر عمل کرنے میں پابندی ہو، تو اس کو چھوڑ کر کے ایسے ملک جانا جو مسلمانوں کا ملک ہے، جہاں آزادی ہو، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت فرض تھی کب تک؟ یعنی جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر یہ ہجرت ختم ہو گئی، کیونکہ مکہ بھی مسلمان ملک ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ ہجرت ختم ہوگی، لیکن آج بھی یہ ہجرت باقی ہے کہ انسان کسی ایسے ملک میں ہے جہاں اسے اسلام پر عمل کرنے پر پابندی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے لیے آسانی ہے تو ایسے ملک جا سکتا ہے جہاں اس کے لیے اسلام پر عمل کرنے میں آسانی ہے۔ یہ ہجرت آج بھی باقی ہے۔ دوسری ہجرت ہوتی ہے معنوی ہجرت۔ معنوی ہجرت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، تو کہ ہجرت کے معنی چھوڑنا، اور حدیث جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی وہ اس کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مہاجر وہ ہے جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ تو ہجرت یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ ہجرت سے انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الہجرہ تہدیم ما کان قبلھا، ہجرت سے پہلے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہجرت کی اسلام کے اندر جو ہے بڑی فضیلت ہے، اور یہ اس ہجرت کی وجہ سے دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر غلبہ عطا کیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہجرت سے پہلے اسلام مکے کے اندر مظلوم تھا، اسلام کا نام لینا بھی کفر، پھانسی کے مرادف ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب آپ نے ہجرت کی اور ایک وطن اور ایک ملک بنانے میں آپ کو اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا کی، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر دین کو غالب کیا۔ اسی لیے ہمارا جو سال ہے اسلامی، اس کی شروعات ہجرت سے ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ اگر ہے تو ہجرت کا واقعہ ہے، اور آپ یہ اب تک جو کامیابی ہوئی تھی مکے کے اندر، ان کامیابیوں میں سب سے بڑی کامیابی اگر کوئی ہے تو وہ ہجرت تھی، اور یہ جو بیعت ہوئی جس کے نتیجے میں ہجرت پیش آئی، کیونکہ ہجرت کے نتیجے میں باقاعدہ ایک اسلامی ملک وجود میں آیا، اور وہاں سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اسلام کو غالب کیا۔ اسی لیے جب اسلامی تاریخ کی بنیاد پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے واقعے کو منتخب کیا۔ آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے، بڑے بڑے اہم واقعات، لیکن ان واقعات پر صحابہ کرام کا دھیان نہیں گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ کی ہجرت کے سال کو بنیاد بنایا جائے، اور اسی ہجرت کے سال کو بنیاد بنا کر کے ہمارے اسلامی سال کی بنیاد پڑی۔ تو ہجرت کا جو واقعہ ہے یہ آپ کی زندگی کا جو ہے بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اندر بہت سارے ہمارے لیے دروس اور اسباق ہیں، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ایک ہجرت اور بھی ہے کہ جب آزمائشیں ہوں، فتنے ہوں، قتل و غارت گری ہو، ایسے موقع پر عبادت پر قائم رہنا، اسے بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، قتل و غارت گری کے ماحول میں، فتنوں اور آزمائشوں کے ماحول میں عبادت پر قائم رہنا میری طرف ہجرت کرنے کے مرادف ہے۔ یعنی انسان جب پریشان ہو اور تکلیف میں ہو اور ستایا جا رہا ہو، اس پر ظلم ہو رہا ہو، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اگر وہ قائم رہتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ تو ہجرت بہت ہی اہم عمل ہے، بڑی اہم عبادت ہے، جس سے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہجرت کی، ان واقعات کو آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔